آپ پہلے یہ کلپ سماعت فرما لیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جی، وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی، وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا، تو وہ ایک دن بزرگ گزرے، ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جڑا نا اپنی پٹری تے انجن چھالا مارتا سی، اگے نہیں سی ٹوٹتا، وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے کہ گھوڑا کہتا واگا کھینچ رہا ہوں نا جس طرح، تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے آپ نے سنا یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ ایک اللہ کے ولی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی کرامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، بزرگ اور صالح اور عالم باعمل تھے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور کتنے کمال کی بات ہے کہ ہم بھی بڑے مزے سے سنتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے اس کو چٹپٹا ہم سمجھتے ہیں اور لائک بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے اور حق اور سچ کے نعرے اور خطابات اس شخص کو دے دیں گے۔ یاد رکھیں، جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی کرامات کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی کرامات کا مذاق اڑاتے رہے، جس کٹہرے میں اللہ ان کو کھڑا کرے گا، اس کٹہرے میں وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو لائک کرتے اور ان کو پروموٹ کرتے اور کہتے ہیں ہاں شاباش تو اچھا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہم ایسا بیان تو نہیں سن رہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو، اولیاء کی شان کے خلاف ہو، انبیاء کی شان کے خلاف ہو۔ تو سوچ کر اور سمجھ کر کے بیان کیا ہو رہا ہے، پھر لائک کیا کریں اور پھر کمنٹس کیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر کرامات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، 309 سال اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کھائے پیے ان کے جسم کو سلامت رکھا، ان کو زندہ رکھا۔ یہ اصحاب کہف کی کرامت تھی۔ ان کے در پر بیٹھنے والے کتے کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور بتا دیا لوگوں دیکھو، جو میرے ولیوں کا ادب کرتا ہے، جو میرے ولیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اگر وہ کتا بھی ہو تو ان کے صدقے میں اس کو بھی نواز دیتا ہوں۔ تو کتے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بنا کر قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ تو خدمت گزار ولیوں کا کتا بھی ہو تو رب کو پسند آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے وہ کئی میل دور تھا، کئی 100 میل دور تھا، اور وہ کئی محلات کے اندر رکھا ہوا تھا، ہر محل کو تالا لگا ہوا تھا، وہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی یہ شان، وہ جو کئی 100 میل دور رکھا ہوا ہے، زنجیروں سے بندھا ہوا، محلات کے اندر رکھا ہوا، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس نے پیش کر دیا، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کو اتنی بھی شان نہیں دے گا، اتنا بھی مقام نہیں دے گا کہ وہ ایک انجن کو روک سکیں؟ آپ کیا تصور دے رہی ہیں؟ بنی اسرائیل سب سے افضل نبی کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے افضل امت کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت۔ تو بنی اسرائیل کے امتیوں کو، ان کے ولیوں کو رب نے اتنا نوازا کہ قرآن پاک میں ان کے کرامات کا ذکر ہے، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امت کے ولیوں کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ کیا تصور دے رہے ہیں لوگوں کو کہ امت مصطفیٰ میں ولی ختم ہو گئے، کرامات کا کوئی وجود نہیں ہے، کرامات غلط ہیں، ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے؟ آپ یہ لوگوں کو تصور دے رہے ہیں؟ کبھی کس ولی کا نام لے کر اس کی شان میں گستاخی اور یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کس ولی کی کرامت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مطلب امت مصطفیٰ کے ولیوں میں کرامت کا کوئی تصور ہی نہیں دے رہے آپ، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں حق ہیں، موجود ہیں، اور اس کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قرآن میں مجید ہیں یا حدیث میں موجود ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولیوں کی کرامات کا آپ انکار کر رہے ہیں، لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ کوئی ولی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ نے نہیں دیکھا تو کیا مطلب ہے ولی موجود نہیں ہے؟ اللہ کے ولی ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ موجود رہے۔ ولیوں کا احترام کریں، ایسے بیانات سے خود کو بچائیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا زاویہ درست کریں، صرف ان کے بیان سنیں جو انبیاء اکرام کی تعظیم کی بات کریں، جو اہل بیت کی ادب اور تعظیم کی بات کریں، جو صحابہ کی تعظیم کی بات کریں، جو اولیاء اللہ کے ادب اور تعظیم کی بات کریں۔ مذاق نہ اڑاتا پھرے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ ہنس ہنس کے تالیاں بجا کے اس کو کہنے بھائی ٹھیک کر رہا ہے تو کام، مطلب دین کا جو مذاق اڑائے تو کیا بچہ باقی کیا رہ گیا؟
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے.